دل ملک آپ کا میزبان اس شو میں جو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے ہر سیٹرڈے کی صبح پیر 4 بجے سے 5 بجے تک. ناظرین اس شو میں آپ کی لائیو کالز لیتا ہوں اور امیگریشن سے متعلقہ معاملات پر آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں. تو اگر آپ کو یا آپ کے کسی چاہنے والے کو کسی قسم کا کوئی امیگریشن مسئلہ درپیش ہے تو بالکل پروگرام میں فون کر کے لائیو ایڈوائز لے سکتے ہیں. ناظرین ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ کی کالز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ہم بنا وقت ضائع کیے کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں آج کے پہلے کالر کی طرف. دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم عدیل بھائی. وعلیکم السلام. اچھا عدیل صاحب یہ آپ سے کوشچن کر رہا تھا. ابھی ریسنٹلی 2-3 دن پہلے ایم ایف نائجیریا کے نام سے جو اپر ٹرمینل کا جو کیس تھا جو کورٹ آف اپیل میں چیلنج ہوا تھا تو اس کا ڈیسیجن آؤٹ ہوا ہے. تو اس ڈیسیجن کے بارے میں پلیز آپ کیا نام ہے مطلب کہ بتا سکتے ہیں نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے جو ابھی ٹریزا مئی نے جو بل ہاؤس آف کامنس میں یعنی کہ پیش کیا ہے اور اس کے اندر اپیل آف رائٹ آف اپیل کے بارے میں کچھ کہا ہے کہ وہ یعنی کہ ریموول ڈائریکشن دیں گے یا ڈیپورٹیشن آرڈرز وغیرہ دیں گے تو اس کے اندر اپیل کے رائٹس کے بارے میں انہوں نے کچھ ان کے کہا ہے. تو پلیز ان 2 چیزوں کے بارے میں یعنی کہ ایم ایف کے بارے میں اور یہ جو سیکنڈ کوشچن. ٹھیک ہے آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو بالکل 10 اکتوبر کو بل پاس ہوا ہے ہاؤس آف کامن سے. اس میں جو مین چینج کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اپیل کا رائٹ جو ہے وہ لمیٹڈ کر رہے ہیں. اور پرپوزل تو یہ ہے کہ اگر ہاؤس والے کسی کی ڈیپورٹیشن آرڈر ایشو کرتے تو اس کو ان کنٹری اپیل کا رائٹ نہیں دیں گے بلکہ اس کو پہلے ڈپورٹ کر دیں گے اور پھر جس دن ان کو ڈپورٹ کریں گے تو اس دن ان کے پاس 28 ڈیز کا ٹائم ہوگا کہ وہ اپنی کنٹری سے اپیل کریں. اگر تو اپیل ان کی اپروو ہو جاتی ہے تو پھر ان کو واپس آنے کا چانس ملے گا. اگر اپیل ڈسمس ہو جاتی ہے تو واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ملے گا. تو اس میں زیادہ پرابلم یہ ہوگا کہ ہیومن رائٹس کی بیسس کے اوپر جو اپیل ہوں گی یا آرٹیکل 8 کی بیسس کے اوپر پرائیویٹ فیملی لائف کی بیسس کے اوپر وہاں پہ زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے. مگر فی الحال ابھی یہ جو بل ہے یہ پہلی سٹیجز پہ ہے. اگر تو ساری چیز ٹھیک رہتی ہے تو نیکسٹ ایئر کوئی مئی جون تک یہ بل اپروو ہو کے قانون کا حصہ بنے گا. تو میرا پروگرام دیکھتے رہیے گا. جیسے اس میں کوئی فردر چینجز آتی ہے یا پھر مائٹ بھی ہاؤس آف کامنز دوبارہ جب اس بل کو دیکھے گا مائٹ بھی کوئی فردر امینڈمنٹس ہو تو میں آپ کو پروگرام میں اپڈیٹ کروں گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو میں نے آپ کو 2-3 باتیں پوچھنی ہے. جی. I have applied FLRO application on the base of child. They have refused ours and they haven't decided my child application. And we have sent a second reminder for the decision of my child, but they haven't answered yet. We have sent pre-action protocol as well. And afterwards we are going to JR. We've been here more than 14 years and we've never been back home. My child is born here. But when the time of application was, he was about 7.5 years. Now he is 8.5 years. And he had a speech problem when he was young, and that's why he can speak just English. He can't speak our language. And my question is, what is our chances in JR, and what is our option? Could you please tell me, please? Thank you. Thank you for your call. Well, of course, as far as your son's matter is concerned, of course, Home Office is considering his case under paragraph 276 because he was born in the UK and he completed 7 years. So Home Office will not be able to remove you without your son. So at this stage, wait patiently for your son's outcome. Of course, if Home Office refused his application as well, then take the matter to the court, and then the court will decide, and probably might be the Home Office will give you an appeal right, and then you can put the case in front of the immigration judge, who will consider all those factors that when you came here, when your husband arrived here, when the son was born, have Home Office issued any kind of removal or removal direction before or not, and then he will make a decision. Thank you for your call. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. گڈ ایوننگ سر. جی گڈ ایوننگ. سر میں پتا کرنا چاہتا تھا جو 10 ایئر کے بیس پہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے وہ کتنا ٹائم پہلے کر سکتے ہیں, اور جہاں پھر وہ سیم ہے جیسے کہ 7 ایئر کے کرتے ہیں نا بچوں کے کیس پہ,
وہ تو پورے 7 ایئر ہونے کے بعد ہی کرتے ہیں، پر کیا یہ 10 ایئر کی بھی پورے 10 ایئر ہونے کے بعد کر پائیں گے اور جب تھوڑا ٹائم پہلے بھی کر سکتے ہیں سر؟ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اگر کسی کو یہاں پہ رہتے ہوئے 10 سال لیگل ہو جائیں تو وہ 28 ڈیز پہلے اپلیکیشن ہوم آفس میں جمع کرا سکتا ہے. اب اس میں قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپلیکیشن 2 ماہ پہلے بھی جمع کرائیں یا 3 ماہ پہلے بھی جمع کرائیں، جس دن ہوم آفس ڈیسیجن لے، جس دن ہوم آفس اپلیکیشن کے اوپر فیصلہ کرے، اس دن آپ کے 10 سال کمپلیٹ ہونے چاہیے. تو اگر تو کسی کا ویزا ختم ہو رہا ہے کوئی 2-3 ماہ پہلے اور اس کے 10 سال کمپلیٹ ہو رہے ہیں 2-3 ماہ بعد، تو وہ پہلے بھی اپلیکیشن کر سکتا ہے. ہوم آفس والے جس ٹائم اس کے اپلیکیشن کے اوپر ڈیسیجن کریں گے، اس ٹائم اگر اس کے 10 سال کمپلیٹ ہوئے تو بالکل اس کو انڈیفینٹ مل جانا چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، میرا یہ سوال ہے کہ 7 ایئر کی پالیسی میں اگر کسی کا ریفیوز ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکسٹ آپشن سب سے بیسٹ کیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جو ٹریسا میری نے جو نیا بل کا کہا ہے، اور اگر کوئی مطلب ابھی اس نے یہ کہا ہے لیکن ہم نے اپلیکیشن ابھی کی ہے، تو کیا ہمیں ابھی کے رولوں کے مطابق کوئی اپیل کا رائٹ ملے گا یا یہ نئے اپلائی کرنے والوں کے لیے؟ پلیز مجھے یہ بتا دیں. تھینک یو. ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے، جو ہوم سیکرٹری نے بل اناؤنس کیا ہے 10 اکتوبر کو، تو وہ میں نے جس طرح پہلے کالر کے جواب میں بتایا وہ ابھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، زیادہ ابھی پروسیڈنگ شروع ہوئی ہے. تو وہ قانون بنتے بنتے تقریباً کوئی نیکسٹ ایئر مئی جون لگ جائے گا. اس کے بعد جب قانون اپروو ہوگا اس کے بعد قانون وہ لاگو کرنا شروع کریں گے. ابھی صرف اور صرف ہاؤس آف کامنز میں اور ہاؤس آف لارڈز میں اس کے اوپر ڈبیٹ ہوگی. وہ غور کریں گے کہ واقعی اس طرح کا قانون ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو جہاں تک آپ کے کیس کا تعلق ہے، اگر تو موز والے آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کرتے تو کیونکہ آپ جس ٹائم اپلیکیشن کی ہے آپ کے پاس کوئی ویلڈ ویزا نہیں ہے، تو انڈر سیکشن 82 آپ کے پاس اپیل کا رائٹ نہیں ہوگا. ہوم آفس والے آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کریں گے، آپ کے پاس آپشن ہوگا کہ آپ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں یا پھر ہوم آفس میں اپلیکیشن کریں کہ آپ کو اپیل کا رائٹ دے انڈر سیکشن 10. تو فی الحال اگر آپ نے اپلیکیشن کر رکھی ہے، ہوم آفس سے آپ کو اکنالجمنٹ مل گئی ہے، تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ پیشنٹلی ویٹ کریں. جب بھی ہوم آفس والے کوئی ڈیسیجن کرتے ہیں اور وہ آپ کا کیس ریفیوز کرتے ہیں تو بہتر اپنا سارا پیپر ورک اور جو ریفیوزل ہے وہ کسی وکیل کو دکھائیں. وہ دیکھ کے بتائیں گے، اوپینین دیں گے کہ ابھی آپ کے لیے بہتر آپشن کیا ہے. آئدر ہوم آفس نے جو ڈیسیجن کیا ہے وہ قانونی طور پہ ٹھیک ہے یا ان لافل ڈیسیجن ہے. تھینک یو فار ا کال. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو پیدائش کے وقت میرے ہسبینڈ کے پاس انڈیفینٹ تھا، لیکن اب اس نے اپنی نیشنلٹی لے لی ہے اور اس کے پاس برٹش پاسپورٹ بھی ہے. تو سر کوشچن یہ ہے کہ کیا میں اپنے بیٹے کے لیے ڈائریکٹ برٹش پاسپورٹ اپلائی کر سکتی ہوں یا پہلے مجھے ہوم آفس سے رجسٹریشن کرانی ہوگی؟ تھینک یو سر. آپ کا بیٹا پیدا کدھر ہوا ہے؟ سر پچھلے سال یہی انگلینڈ میں پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. مجھے نہیں پتا آپ کافی عرصہ سوئی رہی، کیونکہ آپ کا جو بچہ تھا وہ تو پہلے بھی رجسٹریشن کے لیے اپلائی کر سکتا تھا جب آپ کے ہسبینڈ کے پاس برٹش انڈیفینٹ تھا. تو کیونکہ ایٹ دا ٹائم آف برتھ آپ کے ہسبینڈ انڈیفینٹ ہولڈر تھے تو بالکل وہ اسٹیٹ وے اس ٹائم بھی برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتا تھا. تو ابھی آپ کو یہی چاہیے کہ پوسٹ آفس سے برٹش پاسپورٹ کا فارم لیں، وہ فل کریں اور ساتھ میں ہسبینڈ کا پاسپورٹ لگا کے پاسپورٹ آفس کو بھیج دیں. تو وہاں پہ 3 سے 4 ہفتے کے اندر بچے کو پاسپورٹ مل جانا چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جب 10 سال کی بیس پہ اپنا کوئی ویزا اپلائی کرے، کل 10 سال اسے لیگل طور پہ یہاں پہ رہتے ہوئے ہو گیا، تو کیا اس کو 18,000 کی جاب شو کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ یا وہ صرف اپنے سمپلی مجھے صرف یہ بتا دیں کہ سمپلی اس کو کیا چیز ریکوائرڈ ہے، یعنی کہ 10 سال وہ یہاں پہ رہا اور اب وہ اپنا ویزا اپلائی کرنا چاہتا ہے انڈیفینٹ کے لیے، تو کیا وہ 18,000 کی جاب شو کرے گا یا اس کے پاس کوئی جاب نہیں اور وہ اس بیس پہ وہ اپنا ویزا اپلائی کر سکتا ہے؟ میں ٹی وی کی آواز آن کرتی ہوں، مجھے آپ جواب دیجیے گا پلیز. ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. دیکھیں جو 18,600 والا قانون ہے وہ تو اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے اگر کوئی بندہ اسپاؤس ویزے کے لیے اپلائی کرے، سیٹلمنٹ ویزے کے لیے اپلائی کرے. تو اگر تو کسی کو یہاں پہ رہتے 10 سال کمپلیٹ ہو جاتے تو وہ صرف اور صرف اپنی ریزیڈنسی کے اوپر اپلیکیشن کرتے ہیں انڈر پیراگراف 276 کہ ان کو یہاں پہ 10 سال لیگل ہو گئے اور ہوم آفس ان کو انڈیفینٹ گرانٹ کرے. بے شک وہ کام کر رہے نہیں کر رہے
یا پھر وہ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، جو بھی ہے ہوم آفس وہ کنسیڈر نہیں کرے گی، ان کو انڈیفینٹ ٹوٹل اور اسی گراؤنڈس کے اوپر ملے گا کہ انہوں نے اپنے 10 سال کا حصہ ادھر لیگل گزارا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری ریکوائرمنٹ ہے تو وہ لائف ان دی یو کے ٹیسٹ کی ہے کہ ان کو انگلش آنی چاہیے اور ان کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہو، پاس نوٹیفکیشن ہو کہ انہوں نے لائف ان دی یو کے ٹیسٹ کر دیا ہے۔ تو یہ 2 مین ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر تو یہ 2 کوئی مین ریکوائرمنٹس میٹ کرتا ہے، ہوم آفس کے اوپر لیگل ابلیگیشن ہے کہ ان کو انڈیفینٹ گرانٹ کرے۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ ہلو، السلام علیکم عبدل بھائی۔ وعلیکم السلام۔ عبدل بھائی، میرے 2 چھوٹے سوال ہیں۔ جی، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ 10 ایئر لو ریزیڈنسی کے اندر کتنے عرصے میں اکنالجمنٹ لیٹر اور بایو میٹرکس کارڈ کا لیٹر کب تک آتا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے ڈیٹیکٹ ہو جائیں تو آپ کی جو فیس ہوتی ہے، دیٹس مینس کہ یور کیس از اسٹارٹ ناؤ یا یو شوڈ بی ٹیک سم ٹائم فار دیٹ؟ تھینک یو بھائی۔ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل آج کی ڈیٹ میں اگر دیکھا جائے تو اگر آپ اپلیکیشن ہوم آفس کو بھیجیں، ہفتے کے اندر اندر آپ کو اکنالجمنٹ مل جانی ہے اور 3 سے 4 ہفتے کے اندر اندر آپ کے بایو میٹرکس ہو جانے۔ اب بعض اوقات بعض کیسز میں تھوڑا ہوم آفس والے سلو ہو جاتے ہیں، مگر واقعی جو آپ نے دوسری چیز بتائی، اگر آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹ گئے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اپلیکیشن آپ کی ہوم آفس کو مل گئی ہے اور وہ اپلیکیشن کو پروسیس کر رہے ہیں۔ اگر کوئی پرابلم ہوگا یا کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوگا وہ آپ سے خود کانٹیکٹ کریں گے۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ملک صاحب، مجھے 2 چیزیں آپ سے پوچھنی تھی کہ پہلی بات تو میرے پہ میرا انڈیفینٹ 1 سال پورا ہو چکا ہے، مجھے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا تھا، لیکن مجھے باہر سے یہ معلومات ہوئی کہ میرے پہ کوشن ہے، سمپل کوشن، کامن اسالٹ کی، میری جھگڑا ہو گیا تھا اس کنٹری میں کسی کے ساتھ۔ ٹھیک۔ تو مجھے پتہ یہ چلا کہ آپ 3 سال تک اپلائی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک۔ تو یہ کیا صحیح بات ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی یہ جو پولیس کوشن دیتی ہے، اس سے بھی ابھی مسئلہ ہو گیا ہے؟ ٹھیک ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل ہاں جی، ابھی انہوں نے مسئلہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ کوئی 13 دسمبر 2012 سے پہلے کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا۔ 13 دسمبر 2012 سے پہلے اگر کسی کو کوشن ملا ہوتا وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرتے، نیشنلٹی اپروو ہو جاتی، مگر 13 دسمبر سے انہوں نے رولز چینج کیے، ریکوائرمنٹ چینج کی ہے۔ تو اگر ابھی کسی کو کوشن ہو تو اس کو 3 سال تک ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے اگر اپلائی کریں تو وہ موسٹ والے اسٹریٹ اوے اپلیکیشن ریفیوز کر دیتے ہیں۔ تو ابھی آپ دیکھیں آپ کو کوشن کس دن ملا ہے، وہاں سے آپ کے جس دن 3 سال کمپلیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر پائیں گے۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ جی السلام علیکم ملک بھائی، خیریت ہے؟ وعلیکم السلام، بالکل جی ٹھیک ٹھاک۔ جی میں طارق جو بول رہا ہوں جی۔ مجھے 2 سوال آپ سے کرنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں ستمبر 2007 میں اپنے وزٹ بچوں کے ساتھ یہاں پہ آیا تھا اور میرا کیس اسائلم کا تھا، میں نے FLRO کیا ہے ابھی، جس کا مجھے ریفیوزل آ گیا۔ تو میرے وکیل نے ریویو کی اپلیکیشن کی جس کا جواب نہیں ابھی تک آیا، اور اکتوبر کے آخر میں مجھے 3 ماہ کا عرصہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ تو کیا میں ریویو کے فیصلے کا انتظار کروں یا مجھے ہر صورت میں 3 ماہ کے اندر جوڈیشل ریویو کرنا ہوگا؟ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ اگر جوڈیشل ریویو نہ کروں تو کون سی اپلیکیشن کر سکتا ہوں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو 7 سال کمپلیٹ ہو جائیں، پھر میں اپلیکیشن کروں۔ اور ان کے 7 سال کب کمپلیٹ ہونے ہیں؟ ان کے 7 سال ستمبر میں اگلے سال پورے ہونے ہیں۔ سپتمبر میں اگلے سال۔ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل ابھی جو آپ کے وکیل نے ریویو کے لیے اپلیکیشن بھیجی ہے تو وہ اپلیکیشن تو بھیج دی ہے، مگر اس کو کوئی قانونی طور میں اہمیت حاصل نہیں ہے۔ وہ ہوم آفس کی اپنی ڈسکریشن ہے کہ وہ آپ کا کیس ریویو کریں، آپ کا کیس دوبارہ ریکنسیڈر کریں نہ کریں۔ تو فی الحال تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا سارا پیپر کسی اچھے سے وکیل کے پاس لے کے جائیں، ان کو سارا چیز دکھائیں، وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ جو ہوم آفس نے آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کی ہے آئدر اس میں کوئی ایرر ہے، آئدر وہ ڈیسیجن ان لافل ہے، کوئی پوائنٹ آف لا نکل سکتا ہے نہیں نکل سکتا، تو اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں۔ تو اگر ہائی کورٹ میں لے کے جاتے ہیں وہاں پہ آپ سمپل اسی بیسس پہ ہوم آفس کے ڈیسیجن کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ انڈر سیکشن 10 ہوم آفس کے اوپر ابلیگیشن تھا کہ آپ کو وہ اپیل کا رائٹ دیں، ہوم آفس نے آپ کو اپیل کا رائٹ نہیں دیا۔ تو اسی طرح اگر کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ مائٹ بھی آپ کے بچے ہیں، آپ کو آئے ہوئے ٹائم ہو گیا ہے تو وہ آپ کو اپیل کا رائٹ دیں گے، پھر میٹر آپ کا امیگریشن جج کے سامنے چلا جائے گا، تب تک دیکھیں بچوں کو کتنا عرصہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو قانونی طور پہ تو میرا مشورہ ہے کہ آپ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیں، مگر پھر بھی سارا پیپر اور کسی اچھے سے وکیل کو دکھا کے اوپینین لے لیں۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ جی میں نے ٹیئر 1 انٹرپرینور ویزا اپلائی کیا تھا، ٹھیک، اور انہوں نے ویزا ریفیوز کر دیا تھا اور اپیل کا رائٹ دیا تھا، ٹھیک، اور 4 تاریخ ہیئرنگ ڈیٹ ملی پھر مجھے، ٹھیک،
اور 3 تاریخ کو انہوں نے ہوم آفس میں ودرا کر دیا کیس. ٹھیک. تو ابھی میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی چانسز کیا ہوں گے, کیا مجھے اسٹیٹ آف ویزا گرانٹ کریں گے؟ ٹھیک. یا کچھ اور بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے, اور اس کے علاوہ عموماً ٹائم کتنا لیتے ہیں اس میں؟ ٹھیک ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ہاں جی, آج کل یہ بھی ہوم آفس نے ٹرینڈ شروع کیا ہے کہ خاص طور پہ جو انٹرپرینور اپلیکیشن ہوتی ہیں وہ نارمل ہوم آفس والے ریفیوز کر دیتے ہیں, اپیل والے دن یا اپیل سے 1-2 دن پہلے اپنا ڈیسیجن ودرا کر دیتے ہیں. تو نارمل ٹائم پہ ہوم آفس کوئی 4 سے 6 ویک لگاتا ہے, اور وہ نیا ڈیسیجن کرتے ہیں, اس میں وہ دوبارہ آپ کا کیس ریکنسیڈر کرتے, اور یا تو وہ آپ کو انٹرپرینور ویزا گرانٹ کریں گے, یا پھر اگر دوبارہ ریفیوز کرتے تو وہ ایک نیا ریفیوزل ایشو کریں گے, ساتھ میں انڈر سیکشن 82 آپ کو اپیل کا رائٹ دیں گے کہ آپ 10 دن کے اندر اپیل کریں. تو کیونکہ ہوم آفس والوں کے پاس کوئی بیسز نہیں تھی کہ آپ کے کیس کو فائٹ کرے, اسی وجہ سے انہوں نے اپنا ڈیسیجن واپس لے لیا ہے. تو فی الحال میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ پیشنٹلی ویٹ کریں, ہوم آفس والے کوئی 4 سے 6 ویک کے اندر آپ کو خود ہی کانٹیکٹ کریں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وکیل صاحب, آپ کے ساتھ سے میں نے یہ ایڈوائس لینی تھی کہ اگر بیوی اپنے ہسبینڈ کو وقت پر ویزا نہیں لگا کے دیتی اور اس میں 1.5 سال کا عرصہ بھی گزر چکا ہے کیونکہ ان میں بنتی نہیں, اس لیے اب راضی ہیں دونوں, اور بیوی ویزا لگانا چاہتی ہے لیکن اس کے شوہر کے پاس ڈاکومنٹس وغیرہ نہیں ہیں. وکیل نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرماننٹ کام کرنے والا بندہ فائنینشلی بینک ڈاکومنٹ سے ہوم آفس آپ کے کاغذات کے ساتھ بھجوائے سپورٹ کریں تو آپ کا ویزا لگ سکتا ہے. لیکن اب انہوں نے اگر کسی کو پوچھا ہے سپورٹ کرنے کے لیے تو لیکن وہ دوسرے تھرڈ پارٹی اب ڈرتی ہے ایسا نہ ہو کہ میں اس کو فائنینشلی سپورٹ کروں ادھر ہوم آفس سے مجھے کوئی ٹربل بن جائے, کیونکہ دوسرے وکیل نے مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ اس کو سپورٹ کریں گے تو آپ اس کو کام سے بھی پرماننٹ بندے کو کام سے بھی نکالا جا سکتا ہے, یہ رسکی ہے. اور کیا اس کا اس کام پہ ویزا بن سکتا ہے اس بات پہ؟ اور مجھے یہ بتائیں پلیز, اس کا مجھے صحیح سے جواب دیں. اور ان کے درمیان میں 5 سال کی بچی بھی ہے. اچھا, اور مجھے یہ بتائیں کہ جو ہسبینڈ ہے اس کے پاس اسٹیٹس ہے ابھی کہ کوئی نہیں؟ ابھی جو ان کا کام وغیرہ وہ ان کو تو ویزا نہیں ہے, تو وہ تو کام وغیرہ ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں, کیونکہ جب بھی انہوں نے مطلب ان کی میاں بیوی آپس میں نہیں بنتی تھی تو انہوں نے کاغذات وغیرہ, اب تو خیر قانون بھی چینج ہونے والا ہے. تو وکیل صاحب آپ اگر بتائیں کوئی آسان سطح, درمیان میں 5 سال کی بچی بھی ہے ان کی, اور دونوں راضی بھی ہیں, ابھی خوش ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل پتہ نہیں وہ, اور آپ یہ پلیز ضرور بتائیں کہ اگر ان کو فائنینشلی کوئی اپنے بینک ڈاکومنٹس وغیرہ سے پرماننٹ بندہ تھرڈ پارٹی سپورٹ کر سکتے ہیں یا نہیں, یا پھر تھرڈ پارٹی کو تو کوئی ٹربل ہوم آفس سے نہیں ہوگا کہ ان کو کام سے نکالے, رسکی ہو یا کچھ اس طرح. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, اگر تو کوئی تھرڈ پارٹی بندہ کسی اپلیکیشن کو یا کسی اپلیکینٹ کو سپورٹ کرتا ہے تو مطلب اس کو کسی قسم کا ٹربل نہیں کر سکتے, کیونکہ سپورٹ کرنا کوئی جرم نہیں ہے. تو جہاں تک ان کے کیس کا تعلق ہے, تو اگر بچی برٹش نیشنل ہے تو وطنی آپ کن لمبے چکر میں چل گئے ہیں, ان کو چاہیے وہ بچے کے گراؤنڈس کے اوپر اپلیکیشن ہوم آفس میں بھیجیں, آرٹیکل 8 کے اوپر بھیجیں, سیکشن 55 کے اوپر بھیجیں, تو وہاں پہ کافی اچھے چانسز ہیں کہ ان کو صرف اسے بچے کے گراؤنڈس کے اوپر موت والے ڈسکرپشن لیو گرانٹ کر دیں. تو بہتر ہے سارا پیپر کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, ان کو دکھائیں, وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ کون کون سے پیپر چاہیے اور کس طرح اور کن گراؤنڈس کے اوپر اپلیکیشن ہونی چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین, یہاں پہ وقت ہوا چلتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. آپ ٹی وی دیکھتے رہیے گا, چند ہی لمحوں میں پھر حاضر ہوتے ہیں. شمار کالرز ہمارا لائن پر انتظار کریں. ہم بنا وقت ضائع کیے ہوئے کال کا سلسلہ وین سے شروع کرتے ہیں جہاں پر بریک سے پہلے روکا تھا. دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, میں نے اپنے بیٹے کے 7 سال کے بیس پہ فریش اپلیکیشن ڈالی تھی, تو وہ 1 مہینے کے اندر ریفیوز بھی ہو گئی ہے. اب میرا اگلے مہینے میرا بیٹا 10 سال کا
10 سال میں لگ جائے گا. بس یہ پتہ کرنا تھا. وکیل کہتا ہے کہ اس کو ہائی کورٹ میں لے کے جائیں گے, تو اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے ہائی کورٹ کا, کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں پہلے ان کو پری ایکشن پروٹوکول لیٹر بھیجیں گے, تو اس کے بارے میں تھوڑا مجھے ڈیٹیل سے بتا دیں پلیز, اور اس کے کتنے چانسز ہیں. اور مجھے یہ بتائیں بچہ پیدا یہاں پہ ہوا تھا کدھر ہوا؟ یہاں بورن ہوا تھا. یہاں پہ بورن ہوا. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کا کیس اپروو ہو جانا چاہیے تھا, تو پتہ نہیں مجھے کس بیسس پہ انہوں نے ریفیوز کر دی ہے. تو بہرحال ابھی فوری طور پہ آپ کو چاہیے کہ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرے, کیونکہ جو محافظ نے آپ کے کیس کے اوپر ڈیسیجن کیا ہے وہ غیر قانونی ہے. ایک تو انہوں نے آپ کو اپیل کا رائٹ نہیں دیا جو انڈر سیکشن 10 ان کو دینا چاہیے تھا. سیکنڈ, انہوں نے صرف آپ کا کیس پیراگراف 276(a)(d) کے اندر کنسیڈر کیا ہے. اس کے علاوہ ظاہر بات ان کو چاہیے تھا وہ آرٹیکل 8 کو کنسیڈر کرتے ہیں, آپ کا کیس آؤٹ سائڈ دی امیگریشن رولز کنسیڈر کرتے, پیراگراف 353(b) کے اندر کنسیڈر کرتے. تو بالکل آپ کو کسی اچھے سے وکیل سے ملنا چاہیے اور اس کو آگے ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا چاہیے. تو ہائی کورٹ میں جب چیلنج کرتے ہیں تو اس میں پہلے اسٹیج پہ آپ ان کو پری ایکشن پروٹوکول بھیجتے ہیں. نارمل کوئی 10 دن کا, 15 دن تک کا, 21 دن کا ان کو ٹائم دیتے ہیں کہ اگر تو وہ آپ کا کیس ریویو کرتے ہیں تو ٹھیک, اگر نہیں کرتے تو آپ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. تو نارملی ہوم آفس کوئی 80% کیسز میں ریویو نہیں کرتا, تو 21 ڈیز کے بعد پھر آپ کو ہائی کورٹ میں کلیم جمع کرانا پڑتا ہے. جب آپ کلیم جمع کراتے ہیں پھر کیس ہائی کورٹ کے جج کے سامنے چلا جاتا ہے اور ہوم آفس کے سلیسٹرز ریپرزینٹ کرتے ہیں, پھر وہاں پہ آپ کا کیس سنا جاتا ہے, اس کے اوپر پھر ڈیسیجن ہوتی ہے. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں اور فوری طور پہ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے 2 چھوٹے سوال پوچھنے. ایک تو یہ کہ اگر کسی کے پاس ڈسکریشنری لیو ہو اور اسی دوران اس کے 10 سال پورے ہو جائیں تو کیا وہ 10 سال کی بیس پہ اپلائی کر سکتا ہے؟ اور اگر وہ سیکھ ہو اور وہ بینیفٹ لے رہا ہو سیکھ کے صرف, تو کیا وہ اپلائی کر سکتا ہے 10 سال کی بیس پہ؟ اور سیکنڈ میرا کویسچن یہ ہے کہ اگر کوئی یہاں پہ پاکستانی یعنی کہ عورت ہے, کوئی بہت اولڈ ایج ہے, اس کی سگی بیٹیاں اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہیں, وہ بینیفٹ لیتی ہیں, لیکن اگر جاب کرنے والا بندہ انہیں سپورٹ کر دے تو یا اس پہ کوئی اثر ہوتا ہے؟ ٹھیک. اور مجھے آپ بتائیں یہ وجے جو پہلا آپ کا سوال تھا, تو جن کو ڈسکریشن ملی ہے انہوں نے جب اپلیکیشن کی تھی ان کا ویزا کوئی ویلڈ تھا یا اوور اسٹے ہو گئے؟ جی وہ پہلے ان کا سائلم تھا, سائلم ریفیوز ہوا, جو ہی انہوں نے برٹش لڑکی سے شادی کر لی, یعنی کہ ویلڈ سارا ویزا ویلڈ چلا آ رہا تھا. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو 10 سال والا جو قانون ہے وہ اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے جس کے ادھر 10 سال لیگل کمپلیٹ ہو. تو یہ تو اوور اسٹے تھے, انہوں نے اسائلم کیا, اسائلم ریفیوز ہو گیا, پھر شادی کی برٹش نیشنل سے, تو پھر ہوم آفس نے ہیومن رائٹس کے اوپر ان کو ڈسکریشن لیو اپلائی دی ہے. تو قانونی طور پہ ان کو 6 سال یہاں پہ کمپلیٹ کرنے پڑیں گے, کیونکہ مجھے شک پڑتا ہے کہ ان کو جولائی 2012 سے پہلے لیو ملی تھی. تو جس دن ان کے 6 سال یہاں پہ کمپلیٹ ہوتے ہیں پھر یہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. 10 سال والے رول کے اندر یہ نہیں آتے. تو جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو اپلیکنٹ ہیں جن کی کافی ایج ہے وہ کب یہاں پہ آئی, ادھر کوئی ویلڈ ویزا تھا نہیں تھا, اور ادھر ان کی میڈیکل کنڈیشن کس طرح کی ہے, ادھر وہ کسی کو اور فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہیں نہیں ہے, ایموشنلی ڈپینڈنٹ ہیں نہیں ہے, فزیکلی ڈپینڈنٹ ہیں یا نہیں ہے. تو اس کے لیے بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, ان کو سارا ان کا بتائیں گے کتنے بچے ان کے ادھر ہیں, کب آئی ہیں, کتنے عرصے سے آتی جا رہی ہیں, ایج کتنی ہے, وہ سارے سرکمسٹانسز دیکھ کے بتائیں گے کہ ادھر ہیومن رائٹس کے اندر وہ اپلیکیشن کر سکتی ہیں یا نہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 2 کوسچنس ہیں. ایک کوسچن تو یہ ہے کہ ہمارا ویزا پہلا جو تھا وہ سٹیمپ ہوا تھا, میں ٹیئر 1 جنرل پہ ہوں, اور ہمارا پہلا ویزا سٹیمپ ہوا تھا 22 دسمبر 2008 میں, اور ہم نے UK ٹریول کیا تھا 28 فروری 2009 میں. اب ہم نے ایک ایکسٹینشن کروا لی اور اب ہم ILR کے لیے اپلائی کرنے کا سوچ رہے ہیں جنوری میں. تو ایک تو کوشچن یہ تھا کہ کیا جنوری میں ILR کے لیے اپلائی کر رہی ہوں, وہ جو 3 مہینے کے اندر ٹریولنگ کا رول ہوتا ہے وہ اپلائی ہو جاتا ہے؟ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ 28 اکتوبر کے بعد سے آئی تھنک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دوبارہ سے انگلش لینگویج کے لیے ٹیسٹ دینا ہوگا, جبکہ میں نے اپنی پہلے ویزا اسٹیمپ کے ٹائم پہ IELTS پاس کیا تھا, تو کیا مجھے دوبارہ سے ٹیسٹ دینا ہوگا؟ ٹھیک.
ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو بالکل آپ جنوری 2014 میں ڈیفینیٹلی اپلائی کر سکتی ہیں. وہ جو تین منتھ کا پیریڈ ہے وہ شارٹ فال بھی آتا ہے. تو جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے تو بالکل 28 اکتوبر سے وہ رول چینج کر رہے ہیں. تو اس میں ایک تو آپ کو لائف ان دی یو کے ٹیسٹ چاہیے ہوگا, لائف ان دی یو کے ٹیسٹ کے ساتھ آپ کو B1 کا ایک انگلش لینگویج کا کورس بھی چاہیے. تو جو آپ نے آئلٹس آلریڈی کر دیا تھا کیونکہ وہ ابھی ویلڈ نہیں ہے تو اس لیے آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا, یا پھر آپ تھوڑا ویٹ کریں. ابھی یہ جیسے 28 اکتوبر سے وہ رولز لاگو کرتے, میرے مطابق ان کو آپ کو ایگزیمپشن دینی چاہیے. مگر میرا پروگرام دیکھتے رہیے گا, میں آپ کو پروگرام میں اپ ڈیٹ کروں گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بیٹی کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے اور میرا ویزا اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہوں میں ابھی تک. 2014 نومبر تک میرا ویزا ہے اسٹوڈنٹ ویزا. پر جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ بینیفٹ لیتے ہیں تو اس لیے وہ میرا اپلائی نہیں کر رہے اسپاؤس ویزا. تو آپ مجھے بتائیں گے کہ اس کے علاوہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال. میں کالج نہیں جاتی. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. آپ کو چاہیے آپ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں. ایک تو آپ کالج نہیں جاتی, مائٹ بھی کالج والے نے آلریڈی آپ کا ویزا کینسل کروا دیا ہو, یا پھر انہوں نے آلریڈی ہوم آفس کو کمپلین کر دی ہو. تو کیونکہ آپ کے بچی برٹش نیشنل ہے تو بے شک آپ کے ہسبینڈ آپ کے کیس کو سپورٹ کرے نہ کرے, کام کریں نہ کریں, آپ بچی کے گراؤنڈ کے اوپر اپلائی کر سکتی ہیں. سیکشن 55 کے اندر ظاہر ہے ہوم والے آپ کی بچی کا بیسٹ انٹرسٹ دیکھیں گے, اور کیونکہ آپ ان کی پرائمری کیئر ٹیکر ہیں اس بیسس کے اوپر آپ کو ڈسکریشن لیو ملنے کے چانسز ہیں. ساتھ میں یورپین لا کے اندر بھی زمرانوں کا پرنسپل ہے, اس کی بیسس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو فوری طور پہ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, وہ آپ کو بتائیں گے کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو ارینج کرنے, جس کے بعد اپنی اپلیکیشن پٹ اپ کر سکتی ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے سوال یہ کرنا تھا کہ میں 10 سال کی بیس پہ ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے. ٹھیک. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ مجھے اپنا ویزا حاصل کرنے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے, اور دوسرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے کہ میرے پاس انٹرپرینور ویزا ہے. ٹھیک. جب تک میرا یہ والا ویزا جو ہے یہ واپس نہیں آتا, کیا میں کوئی بھی کام کر سکتا ہوں یا مجھے پہلا ویزا جو ہے وہ فالو کرنا پڑے گا؟ آپ کا بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جس طرح آج کی ڈیٹ میں ہومورس والے ڈیسیجن کیے جا رہے ہیں تو آپ کا کیس کو 3 سے 4 ماہ یا میکسیمم 6 ماہ کے اندر اندر ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے. تو اگر آپ نے اپلیکیشن بھیجی ہے, آپ کو اکنالجمنٹ مل گئی ہے اور آپ کے بایو میٹرکس بھی ہو گئے, تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ پیشنٹلی ویٹ کریں. اور کیونکہ ابھی آپ کے پاس انٹرپرینور ویزا ہے تو جب تک آپ کو انڈیفینٹ ملتا نہیں ہے تو بالکل جو انٹرپرینور کی ریکوائرمنٹس ہیں, جو رولز ہیں وہ اور جو کنڈیشنز ہیں وہی آپ کے اوپر لاگو رہیں گے. جس دن آپ کو انڈیفینٹ مل جاتا ہے پھر آپ امیگریشن کنٹرول سے ایگزمپٹ ہوں گے. پھر بے شک آپ کام کریں نہ کریں, بزنس کریں نہ کریں, بینیفٹ لیں, جو کچھ مرضی لیں, پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ملک صاحب پہلے کال کٹ گئی تھی, میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مجھے کوشن تھی, اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ میں نے لائف ان دی یو کے ٹیسٹ کر دیا تھا 2 سال پہلے. ٹھیک ہے. ابھی وہ اگر میں 1 سال نکال کے 3 ایئر پورے کر کے اپنے کوشن کے پھر ڈالتا ہوں اپلیکیشن, کیا وہی لائف ان دی یو کے ٹیسٹ میرا چلے گا یا مجھے دوبارہ سے دینا پڑے گا لائف ان دی یو کے؟ ٹھیک. کیا چینجنگ کیا ہے ٹیسٹ کی ابھی؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل لائف ان دی یو کے ٹیسٹ آپ کا وہی چلے گا, آپ کو کوئی فکر کرنے والی بات نہیں ہے. صرف ایک انگلش لینگویج کا آپ کو ایگزام دینا پڑے گا B1 لیول کا, تو وہ بھی جب آپ نیکسٹ ایئر اپلائی کریں اس سے پہلے کر دیجیے گا. تو بس یہی ہے کہ ابھی آپ ویٹ کریں 3 سال کا کوشن کا, جس دن کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد فوراً اپلیکیشن جمع کرا دیجیے گا. کوشن مجھے ملی تھی 2012 میں, تو وہ کنسیڈر کرتی ہے نیو اپلیکیشن میں یا پھر ان کے لا چینج کرنے کے بعد جو کوشن ملی ہیں وہ اس کا میں آتی ہیں؟ نہیں, جس طرح میں نے آپ کو پہلے جواب میں بتایا تھا کہ وہ تو قانون چینج ہوا نا 13 دسمبر 2012 کو, تو اس کے بعد جو بھی اپلیکیشن کرتے ہیں تو اس میں ظاہر بات اگر کسی کو کوشن پہلے ملا بعد میں ملا, ادھر سے ان کو 3 سال ویٹ کرنا پڑے گا. تو بے شک آپ کو کوشن آج کی ڈیٹ میں ملے یا پھر آپ کو لاسٹ ایئر ملا ہو, آپ کو 3 سال اس کے ساتھ ویٹ کرنے, 3 سال کے بعد آپ اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عبدالرحمان ہے. ایکچولی میرا کوشچن تھی, میں 2 کوشچن ہیں. تو جی پہلا کوشچن یہ ہے کہ مجھے انہوں نے 9 اکتوبر 2009 میں ڈکشنری دی تھی 3 سال کے لیے. ٹھیک. پھر دوبارہ میں اپلائی کیا تھا, اب دوبارہ انہوں نے مجھے 3 سال کے دے دیے مجھے. ٹھیک. اب نیکسٹ کیا میں نئے قانون کے تحت مجھے 10 سال پورے کرنے پڑیں گے یا 6 سال کے بعد مجھے انڈیفینٹ مل جائے گا؟ ٹھیک.
اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ ابھی انہوں نے مجھے کارڈ بھیجے ہیں، تو ایک کارڈ انہوں نے نہیں بھیجا، نام تو لیٹر میں نام اس کا ہے لیکن ایک کارڈ مسنگ ہے، ٹھیک، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. جہاں تک آپ کے انڈیفینٹ کا تعلق ہے تو بالکل آپ کو 6 سال کمپلیٹ کرنے پڑیں گے. آپ کو نئے قانون کے مطابق 10 سال نہیں کمپلیٹ کرنے. جس دن آپ کے 6 سال کمپلیٹ ہونے کے آئیں گے آپ اور آپ کی فیملی انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں. اور جہاں تک کارڈز کا تعلق ہے تو یوزلی ہومس والے ڈیسیجن کر کے ڈاکومنٹس ایک انویلپ میں بھیج دیں، پھر ہر کسی کا جو بایو میٹرک کارڈ ہوتا ہے وہ سیپریٹ بھیج دیں. تو مائٹ بھی جو کارڈ مسنگ ہے 1-2 دن ویٹ کریں، مائٹ بھی آپ کو مل جائے. اگر نہیں ملتا تو ہوم آفس کو فون کریں، وہ چیک کر کے بتائیں گے کہ وہ جو کارڈ ہے وہ کس لیے نہیں ملا، تو وہ پھر آپ کو ڈیٹ بتائیں گے یا پھر آپ کو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ بتائیں گے کب تک وہ ڈیلیور ہو جائے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. سلام عادل صاحب، میرے پاس 2 چھوٹے سوال ہیں. جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ مجھے اسپاؤس ویزا ملا تھا 2011 دسمبر میں، تو ابھی میں دسمبر 2013 میں وہ اپلائی کر رہا ہوں. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اس میں مینٹیننس فنڈز کو شو کرنا ہے مجھے، اگر کرنا ہے تو کیا مجھے بیلنس کوئی مینٹین کرنا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کوئکلی کہ مجھے امپلائر لیٹر چاہیے یا نہیں چاہیے؟ امپلائر کنفرم کرنا پڑے گا اس کو کہ میرے پاس جاب ہے یا میری وائف کے پاس جاب ہے، دونوں کے پاس جاب ہے لیکن ہمیں لیٹر چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور لاسٹ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے. بائے بائے. ٹھیک ہے، آپ کی کال کا بہت شکریہ. جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو بالکل جب آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کریں گے تو ایک تو آپ کو یہ چاہیے کہ اپنی 6 ماہ کی پے سلپس آپ نے اپنی بھی بھیجنی ہے، ساتھ میں اپنی وائف کی بھی بھیجنی ہے. اور جو امپلائر لیٹر ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر آپ اپلیکیشن جمع کرائیں، مگر آپ کو ایویڈنس دینا پڑے گا کہ 2011 سے ابھی تک آپ دونوں ایک ایڈریس پہ رہتے رہیں، اور ساتھ میں آپ کو اپنا لائف ان دی یو کے ٹیسٹ دینا پڑے گا، اور اس کے علاوہ آپ کو ایک B1 انگلش لینگویج کا ایگزام دے کے اس کا سرٹیفکیٹ اپلیکیشن کے ساتھ جمع کرانا پڑے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی، میں سیلف امپلائمنٹ ہوں، یہاں پہ برٹش سٹیزن ہوں، اور میں شادی کر رہا ہوں نیکسٹ منتھ میں، اپنی وائف کے لیے ویزا اپلائی کرنا ہے. میرے جو وہ مینٹین ہے 18,600، لیکن وہ جو ان کی گائیڈ لائن ہے اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے جو 9.6 ہے کہ آپ 2 فائنینشیل ایئر کے لیے مین آپ کا ہونا چاہیے. تو لاسٹ ایئر کا میرا 12-13 کا جو ٹیکس ہے وہ مطلب میں نے اتنا نہیں جمع کروایا، نارمل ٹیکس جمع کروایا، تو میرا نیکسٹ ٹیکس تو ڈیو ہے نیکسٹ ایئر میں، تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے میرے ویزے پہ؟ دوسرا یہ جو پیپرز میں لے کے جا رہا ہوں یہ کتنے دن تک ویلڈ ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. بالکل یہ جو نیو رولز ہوم آفس نے لگائے تھے تو بالکل سیلف امپلائمنٹ کے لیے کافی پرابلم نے کی ہے، تو وہ مانگتے ہیں 2 سال کے ٹیکس ریٹرن. تو اگر آپ کے پاس پہلے سال کے نہیں ہیں تو پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا 1 سال اور. جب آپ کے 2 سال کمپلیٹ ہو جائیں اور دونوں ٹیکس ریٹرن آپ کے پاس موجود ہوں پھر آپ اپنی وائف کو اسپانسر کر سکتے ہیں. اور جہاں تک ڈاکومنٹس کا تعلق ہے تو جب آپ اپلیکیشن کرتے ہیں یا جب آپ کی وائف اپلیکیشن کرتی ہیں تو وہ ودن منتھ کوئی 30 ڈیز پرانے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے. تو اوور آل جو آپ کی اسپانسرشپ لیٹر وغیرہ ہوتا ہے وہ 3 ماہ تک چل جاتا ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ میں نے ہوم آفس میں ٹھیک اور اور ابھی تک کوئی آنسر نہیں آیا، تو کتنے؟ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اگر تو بایو میٹرکس ہو گئے اور کوئی جواب نہیں آیا تو میرا یہ مشورہ ہے کہ پیشنٹلی ویٹ کریں. مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ آپ نے کن گراؤنڈز کے اوپر بھیجا ہے. ادھر آپ نے جب اپلیکیشن بھیجی تھی آپ کے پاس کوئی ویزا ویلڈ تھا نہیں تھا، بچے ہیں نہیں ہے، کس گراؤنڈ کے اوپر آپ نے کن آرٹیکلس کے اوپر اپلیکیشن بھیجی ہے. تو بہرحال اگر اپلیکیشن ابھی تک پینڈنگ ہے تو میرا یہ مشورہ کہ پیشنٹلی ویٹ کریں. جب بھی ہوم آفس والے ڈیسیجن کریں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی ہے یا پھر آپ کو ڈسکریشنری گرانٹ کی ہے. اگر تو کیس ریفیوز کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پاس 2 قسم کے آپشن ہوں گے. ایک تو یہ کہ آپ امیگریشن ٹریبونل میں اپیل کریں، دوسری آپشن ہوگی کہ آپ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں، تیسری آپشن ہوگی کہ ہوم آفس کو دوبارہ کیس بھیجیں اور ان کو کہیں وہ اپنا کیس ریکنسیڈر کریں. تو فی الحال ویٹ کرتے رہیں، جس دن ہوم آفس کا ڈیسیجن آتا ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے مل لیجیے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، میں نے پوچھنا تھا، میں انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین پہ ہوں، مجھے ٹیئر 1 کی بیس ٹھیک، اور میری وائف نے نا مجھے 2010 میں نا جنوری میں جوائن کیا تھا. ٹھیک. تو اب بائی لا میں تو نیکسٹ ایئر جو ہے نا مئی میں پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں.
ठीक। तो मेरे क्वेश्चन वाइफ के रिलेटेड था कि उनको जो है ना वो कब पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं? वो जनवरी 2010 में आई थी। ठीक। और इसी के रिलेटेड मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर वो कुछ अर्सा पाकिस्तान जाके रहती हैं, ठीक, तो वो मैक्सिमम कितनी देर रह सकती हैं? ठीक। और अगर वो 3 माह से ऊपर रह लें, ठीक, तो वो क्या जब वापस आएंगी तो वो पासपोर्ट के लिए कब अप्लाई कर सकेंगी? ठीक, ठीक है। या फिर उनका वो दोबारा से उनको जो है ना वो 5 साल पूरे करने पड़ेंगे पासपोर्ट के अप्लाई करने के लिए? ठीक, ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, आप तो जिस दिन आपके 12 माह कंप्लीट होते हैं इंडेफिनेट के साथ आप स्ट्रेट अवे एप्लीकेशन जमा करा दें। जहां तक वाइफ का ताल्लुक है तो वाइफ को 2015 जनवरी तक वेट करना है। 2015 जनवरी में उनके यहाँ पे 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अब जिस दिन वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई करती हैं, फॉर वन इंस्टेंट अगर वो जनवरी 2015 में नेशनलिटी के लिए अप्लाई करती हैं तो उस टाइम उनको सेटिस्फाई करना है कि पिछले 5 साल में वो 450 डेज से ज़्यादा यूके से बाहर नहीं रही और जनवरी 2014 से लेके जनवरी 2015 तक उन्होंने 90 डेज से ज़्यादा अरसा नहीं गुजारा। तो ये 2 कंडीशंस अगर वो मीट करती हैं तो फिर नेशनलिटी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे साथ ये जमा करवाए थे मैंने अपने कागज की नेशनलिटी के लिए। ठीक। नेशनलिटी के तकरीबन 23 सितंबर। ठीक। तो ये पता करना था कि कितने वक्त तक वापस आएंगे, कितना टाइम लगाते हैं? ठीक, ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, आजकल नेशनलिटी के ऊपर कोई 2 से 3 माह तक लगा लेते हैं अगर केस स्टेट फॉरवर्ड है तो, क्योंकि आपने सितंबर में जमा कराया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक वेट कीजिएगा। मुझे लगता है कि दिसंबर तक आपकी नेशनलिटी के ऊपर डिसीजन हो जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल भाई, मेरे 2 क्वेश्चन हैं छोटे से। जी फरमाइए। तो ये क्वेश्चन है कि नए रूल स्टूडेंट के बारे में और क्या चीज आई है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये कि आदिल भाई, मैं स्पाउस वीजे पे पाकिस्तान गया था। ठीक। तो वापसी एयरपोर्ट पे ना मुझे उन्होंने वेरिफिकेशन पे रोका तो ना वो मेरी वाइफ से बात नहीं हो पा रही थी ना फोन पे, वो जॉब पे थी। ठीक। तो उन्होंने मुझे बैठा लिया, तो मुझे एक पेपर दे दिया, मेरा पासपोर्ट वीजा दोनों ले लिए। उसके थोड़ी आधा घंटे बाद उनकी मेरी वाइफ से बात हुई। उन्होंने मुझे पासपोर्ट के ऊपर ना एक नंबर लिख दिया पेंसिल से और स्टैंप करके मुझे एंट्री दे दी। तो उस नंबर का क्या प्रॉब्लम है? मैं थोड़ा सा परेशान हूँ कि वो क्या, बहरहाल वो मैं क्लियर हुआ था ना, वैसी कोई बात में थोड़ा परेशान था। तीसरा ये कि आफ्टर 28 अक्टूबर हम अगर वो अप्लाई करें नेशनलिटी मेरा भाई की, तो उसमें जो उसके पास ईसोल B2 ऑलरेडी है। ठीक। तो क्या वो चल जाएगा साथ यूके लाइफ टेस्ट के? प्लीज जरा। थैंक यू। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक है तो स्टूडेंट्स के रूल आए दिन चेंज होते रहते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने एप्लीकेशन एक्सटेंशन के लिए करनी है या फिर कोई स्टूडेंट पाकिस्तान से आना चाहता है तो बेहतर आप किसी अच्छे से वकील से जाके मिले, उनको बताएं कि वो किन ग्राउंड्स के ऊपर आना चाहते हैं, उनकी कौन कौन सी क्वालिफिकेशन हो गई है, या फिर कोई अगर यहाँ से एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो डिपेंड करता है उन्होंने किस कोर्स के ऊपर वो आए थे, कौन कौन से लेवल उनके क्लियर हो गए, फर्दर किस कोर्स में एक्सटेंशन चाहते हैं, यहाँ पे रहते रहते कितना अर्सा हो गया है। तो जहाँ तक आपके केस का ताल्लुक है तो आपको कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। नॉर्मल होम ऑफिस की पॉलिसी ये है कि अगर कोई एयरपोर्ट पे आता है, स्पेशली अगर कोई पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से आए तो उनको वैसे वो सवाल वगैरह पूछते हैं। तो आपसे भी जब उन्होंने सवाल वगैरह पूछा उनको थोड़ा शक हो गया कि आपका जेन्युइन रिलेशनशिप नहीं है या फिर आप अपनी वाइफ के साथ सेपरेट हो गए, तो उन्होंने आपको IS-81 इशू करके बिठा दिया। फिर बाद में जब आपकी वाइफ से बात हुई तो सारी चीज़ क्लियर करके उन्होंने आपको छोड़ दिया है। तो आपको कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। जो नंबर उन्होंने आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा है वो सिर्फ रेफरेंस नंबर है कि आपकी इंक्वायरी की थी, तो इसका आपकी इंडेफिनेट की एप्लीकेशन के ऊपर किसी किस्म का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जहाँ तक आपके भाई का ताल्लुक है तो बिल्कुल जो B2 एग्जाम है उसके साथ अपना लाइफ इन यूके टेस्ट लगा के नेशनलिटी के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने पूछना था कि जैसे मेरी वाइफ ब्रिटिश है, मेरा एक बेटा भी है। ठीक। तो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं फिलहाल अभी इलीगल हूँ, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ? क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। बच्चा आपका ब्रिटिश है, आपका राइट बनता है। हम ऑफिस को चाहिए कि आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लीव ग्रांट करें। आप जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो बुनियादी तौर पे, अगर आपके पास कोई आईडी है, कोई पासपोर्ट है वो चाहिए, वाइफ का पासपोर्ट चाहिए, अगर आपकी कोई शादी रजिस्टर हुई है तो शादी का सर्टिफिकेट चाहिए, साथ में आपकी फैमिली फोटोग्राफ्स चाहिए, बच्चे का पासपोर्ट चाहिए, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आप और आपकी वाइफ के नाम पे जितना एविडेंस है कि आप दोनों साथ रह रहे हैं वो सारा का सारा चाहिए। तो बेहतर है किसी अच्छे से वकील से जाके मिले, उनको सारा पेपर दे। अगर कोई चीज़ मिसिंग होगी या चाहिए होगी, आपका वकील आपसे खुद कॉन्टेक्ट करके मंगवाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी हेलो जी फरमाएं। हेलो हाँ जी नमस्ते। नमस्कार जी। हेलो जी फरमाएं, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, मैंने स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया है। ठीक। और मेरे बायोमेट्रिक्स हो चुके हैं। ठीक। तो अभी कितना टाइम लगेगा उसके बाद? ठीक। और आपका कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है? हाँ जी। आपने जिस के ऊपर अप्लाई किया वो कोर्स आपका कॉलेज में हो रहा है या यूनिवर्सिटी में चल रहा है? नहीं, कॉलेज में है। कॉलेज में। कॉलेज। और कॉलेज के पास लाइसेंस हाईली ट्रस्टेड है, ए रेटेड है, बी रेटेड? हाँ जी। कॉलेज के पास लाइसेंस कौन सा है? कॉलेज हाईली ट्रस्टेड है। हाईली ट्रस्टेड है। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपके फिंगरप्रिंट्स हो गए, बायोमेट्रिक्स हो गए तो वेट करें। ऑलमोस्ट वाले कोई 3 से 6 हफ्ते के अंदर अंदर आपके केस के ऊपर डिसीजन कर सकते हैं। मगर अब डिपेंड करता है आपने जब एप्लीकेशन भेजी है तो आपने कौन कौन से अपने सर्टिफिकेट्स लगाए हैं साथ, प्लस इससे पहले कोर्स कौन सा कंप्लीट किया है, साथ में बैंक स्टेटमेंट लगाई है कि नहीं लगाई, वो ऑलमोस्ट वाले सारी चीज़ देख के आपके केस के ऊपर डिसीजन करेंगे। अगर उनको कोई चीज़ आपसे चाहिए होगी या कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो 3 से 6 हफ्ते के अंदर अंदर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो वालेकुम सलाम सर। जी फरमाए। सर मैंने पूछना था, मेरा फ्रेंड इधर आया था। ठीक। 2002 में आया था इधर। ठीक। उसने जैसे केस लगा था पैसे। और उससे कभी पहले कोई केस वगैरह लगाया है कि नहीं लगाया? नहीं, अभी उसने कुछ नहीं लगाया। उसको यानी 13 साल हो जाने, अब 14 साल हो जाने नेक्स्ट ईयर। 14 साल हो जाते हैं। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल मेरी ओपिनियन से वो ह्यूमन राइट्स के अंदर एप्लीकेशन लगा सकता है, अपनी प्राइवेट फैमिली लाइफ के ऊपर एप्लीकेशन जमा करा सकता है। मगर बेहतर है वो किसी अच्छे से वकील से जाकर सलाह करे, मशवरा ले। वो पेपर बताएंगे कि कौन कौन से पेपर उसको अरेंज करने चाहिए या कौन कौन से पेपर चाहिए जिससे वो अपना क्लेम, अपनी एप्लीकेशन पुट अप कर सकते हैं। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकील साहब मैं ये पूछना चाहती थी, हमने सैलम किया था। ठीक। मेरे और मेरे हस्बैंड में हमारे 2 बच्चे हैं, एक 1 ईयर का है तो एक 2 वीक का है। ठीक। तो हमारा सैलम रिफ्यूज हो गया है। ठीक। तो हम उनके घर में रहते हैं, वो हमें पैसे भी देते हैं। तो जज ने रिफ्यूज करके ये कहा हम वापस है अपनी कंट्री में, लेकिन हम नहीं जाना चाहते। तो उनके घर में रहते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मेरे हस्बैंड तो 12 ईयर से इधर है। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। मुझे नहीं पता आपको किसने मशवरा दिया था असलम का, क्योंकि अगर असलम का केस आपका बनता नहीं था तो वो तो लगाने नहीं चाहिए था। तो होम ऑफिस तो सिंपल इसी ग्राउंड पे उन्होंने एप्लीकेशन आपकी हस्बैंड की रिफ्यूज़ की होगी कि उनको आए हुए 12 साल हो गए। अगर 12 साल पहले खतरा था अपने कंट्री तो उसी टाइम असलम क्लेम करते, 12 साल बाद उनको किधर याद आई। तो बहरहाल अभी अगर इमिग्रेशन जज ने आपकी अपील डिसमिस कर दी है तो आपके पास ऑप्शन होती है कि पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर उसको आप ट्रिब्यूनल में चैलेंज करें। तो बेहतर है किसी अच्छे से वकील से जाके मिले, उनको सॉफ्टवेयर पेपर दिखाएं, वो बताएंगे कि कितने % चांसेस हैं। अगर तो आप आगे केस नहीं चलाते, आगे अपील नहीं करते, फिर मसला हो सकता है। होम ऑफिस वाले फिर आप पूरी फैमिली को कंट्री डिपोर्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो बेहतर है किसी अच्छे से वकील से फौरी तौर पर जाके मिले। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन यहीं तक था आज का शो। 1 घंटे का वक्त था, बड़ी तेजी के साथ गुजर गया। आपके सामने जितनी ज्यादा कॉल्स ले सकता था ली, फिर भी अगर किसी की कॉल ना मिल पाई हो तो अगले हफ्ते अगले सैटरडे 4 बजे फिर यहीं पर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। रब रखा।